کہ آج امت مسلمہ کا رخ درست نہیں ہے، آج ان کا ہدف درست طور پر متعین نہیں ہے، آج ان کے چلنے کا طریقہ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ معیار کے مطابق نہیں ہے۔ دنیا میں کامیابی کا معیار جو مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے، اور اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فلاح پا جائیں؟ چیزیں تو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل سیٹ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر آپ کے بعد آنے والے لوگ، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے لوگ اس طرح سے ایمان لائیں کہ جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے، تو پھر وہ یقینی طور پر ہدایت پا گئے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی مخالفت میں ہیں، یعنی اگر ان کا طور طریقہ، ان کا ایمان، ان کا عزم، ان کی جستجو، ان کا زندگی گزارنے کا انداز، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی طرح نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبانی طور پر کچھ بھی کہتے چلے جائیں لیکن وہ حقیقتاً آپ لوگوں کے مخالف ہیں۔ اور پھر فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اگر ایسی کیفیت بن جائے تو یہ سمجھ لیں، یعنی بظاہر ایک طرف ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا مد مقابل کھڑی ہوئی ہے، مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی کیفیت میں پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت دنیا میں ہم ہر لحاظ سے، میں بطور امت بات کر رہا ہوں، انحطاط کا شکار ہیں۔ ہم اس وقت ہر لحاظ سے دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو زوال کا شکار ہے۔ یہ زوال فکری بھی ہے، یہ زوال عملی بھی ہے۔ مختلف شعبہ جات کی بات کر لیجئے تو کسی بھی شعبہ میں آپ کو مسلمان نمایاں حیثیت میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، یعنی کوئی بھی دنیا کا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان آپ کو نمایاں دکھائی دیتے ہوں کہ دنیا میں اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، دنیا کسی بھی حوالے سے ان کو فالو کر رہی ہے اور دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، بلکہ صورتحال اس سے متضاد ہے۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ آپ کوئی سا بھی شعبہ لے لیں، کوئی سا بھی شعبہ لے لیں، میں بزنس کی بات نہیں کر رہا، وہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ اور اگر آپ ادھر آ جائیں ایجوکیشن کی طرف، اپنی تعلیم کی طرف، اپنی تہذیب کی طرف، اپنے تمدن کی طرف، دنیا میں جو ثقافت اس وقت غالب ہے اس کی طرف، تو ہر جگہ پر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، اللہ کے ساتھ دشمنیاں کرنے والے جو ہیں ان کا سکہ چلتا ہوگا۔ آپ مجبور ہوں گے کہ ان کی بات سنیں، اور آپ مجبور ہوں گے کہ ان کی بات مانیں۔ وہ طے کریں گے کہ آپ کی گلی کوچوں میں کیا ہونا چاہیے، وہ طے کریں گے کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں، آپ کے کالجز ہیں، آپ کی یونیورسٹیز ہیں، حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچیں کہ اب وہ یہ طے کریں گے کہ آپ کے مدارس میں کیا ہونا چاہیے، وہ یہ طے کریں گے آپ نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا، وہ یہ طے کریں گے کہ آپ کے شادی بیاہ، آپ کا غم، آپ کی موت میت، اس میں آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ یہ طے کریں گے کہ معاشرے میں جو رہن سہن ہے آپ کا، یعنی آپ نے ایک خاندان میں رہنا ہے تو آپ کا طریقہ کیا ہوگا، اس سے آگے بڑھ کر ایک برادری میں رہنا ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا،
مسلمانوں کے گاؤں دیہات شہر ان میں کون سا طریقہ کار رائج ہونا چاہیے، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ قوانین لا رہے ہیں، وہ اپنی ثقافت کو بدور قوت آپ پر جو ہے وہ لاگو کر رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں، اور ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ بہت ساری وجوہات پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آج صرف ایک چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رول ماڈل اپنے سامنے کھڑا نہیں کریں گے، جب آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بطور رول ماڈل اپنے سامنے کھڑا نہیں کریں گے، تو اس کے بعد دنیا میں حالات اسی طرح کے بنیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے پاس بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم 4 لوگ بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ دیندار نہ ہوں یا بہت زیادہ دیندار ہوں، آج آپ کا موضوع بحث کیا ہے؟ آج ہم کس چیز کو لے کر آپس میں بیٹھ کر طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے، دنیا کے دیگر مسلمان کہاں کھڑے ہیں، اور دیگر جو دنیا میں اقوام ہیں، ممالک ہیں، وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ جب آپ اس پر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا آغاز سڑکوں سے ہوتا ہے، ہمارا آغاز اوور ہیڈ بریجز سے ہوتا ہے، ہمارا آغاز زیر زمین چلنے والی میٹرو سے ہوتا ہے، ہمارا آغاز جو ہے وہ چھتوں پر چلنے والی، جس طرح سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پل بنا لیے جاتے ہیں اور ان پر ٹرینیں دوڑائی جاتی ہیں، ان سے ہوتا ہے۔ ہم ٹرینوں کی رفتار سے اس بات کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس بات پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خزانے میں کتنا مال موجود ہے، کتنی دولت موجود ہے، کتنے زر و جواہر موجود ہیں، ڈالر کے ذخائر کہاں پر پہنچے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے۔ یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہوتی ہے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج پر بات ہوگی، دنیا میں جو آپ کا معاشی مقام ہے اس کے ساتھ بات ہوگی، اور یہاں سے جب بات شروع ہوتی ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی آپ درست طریقے سے نہ تو اپنے مقام کا تعین کر سکتے ہیں، نہ اپنے راستے کا تعین کر سکتے ہیں، نہ آپ کا ہدف کبھی بھی درست طریقے سے متعین ہوگا، اور نہ دنیا میں آپ اس طریقے سے چل پائیں گے کہ جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ کیا محنت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، کیا محنت تھی، کیا سکھایا، کیا پڑھایا۔ اس ساری بات کا مطلب دنیاوی جو ترقی ہے اس کا رد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، دنیاوی ترقی کا رد نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ مادیت کو اولیت دی جائے، مال اموال کو اولیت دی جائے، دنیا میں کامیابی کا معیار اسی کو بنا لیا جائے، اور اس پر فیصلہ کیا جائے کہ دنیا میں کس کے پاس کیا زیادہ اور کیا تھوڑا موجود ہے، اور اسی پر فیصلہ ہوگا کہ دنیا میں برتر کون ہے، بہتر کون ہے، بدتر کون ہے۔ اگر اس پر فیصلہ آ جائے تو بہت ساری خامیاں، خرابیاں اور کوتاہیاں واقع ہو جائیں گی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں نا، آپ کسی بھی دور میں اللہ کے بندے اور شیطان کے بندے، ان دونوں کا جائزہ لیں، دونوں کا جائزہ لے لیں۔ ابراہیم کے سامنے لا کر نمرود کو کھڑا کر لیں، موسیٰ کے سامنے لا کر فرعون کو کھڑا کر لیں، اور محمد علیہ السلام کے مد مقابل اس وقت کے جو اللہ کے باغی بڑے بڑے موجود تھے ان کو کھڑا کر لیں، اور ان سب کو کھڑا کرنے کے بعد فیصلہ کریں کہ جن چیزوں کو آج آپ ترقی کا معیار بناتے ہیں، جن چیزوں کو آپ کامیابی کا معیار بناتے ہیں، وہ موسیٰ کے پاس زیادہ تھی یا فرعون کے پاس زیادہ تھی، نمرود کے پاس زیادہ تھی یا ابراہیم کے پاس زیادہ تھی۔ محمد علیہ السلام جب مقابلے کی باری آئے گی تو آپ بتائیں گے مال و متاع، دنیا، دھاجی، زر و جواہر کے ڈھیر اور بہت ساری وہ چیزیں کہ جو آج ہمارے لیے معیار ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامن میں زیادہ تھی، یا آپ علیہ
والسلام کے مقابلے پر کھڑے ہونے والے کفار مکہ، قریش مکہ، یہود اور روم اور ایران ان کے پاس زیادہ تھی۔ کہاں سے بات شروع کریں گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی ترقی کا رد نہیں کر رہے، لیکن جب مسلمان آخرت کے ذکر سے اپنی ترتیب کو شروع نہ کرے، جب مسلمان جنت جہنم سے اپنی بات کا آغاز نہ کرے، جب مسلمان اس حساب و کتاب کے دن کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے کہ جب اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا تو پھر جو ہے یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنی ترتیب درست نہیں بنا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایک ہی چیز پر محنت کرتے رہے، ایک ہی چیز پر محنت کرتے رہے۔ عمر بن عوف روایت کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال غنی جو ہے وہ جزیے کے حصول کے لیے کسی طرف بھیج دیا، اور اس کے بعد جب ان کی آمد ہوئی تو مدینے میں چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی، انصار کو بھی یہ خبر پہنچی، تو انصار جو تھے وہ صبح فجر کی نماز میں جمع ہو کر اللہ کے نبی کے پیچھے آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی، اور نماز کی ادائیگی کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کی جانب چلے ہیں تو وہ سارے کے سارے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں دیکھ لیں، اللہ کے نبی کا سامنا ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو آپ علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ لگتا ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ کے ساتھ آنے والے مال کی خبر ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام، بات کچھ اسی طرح کی ہے، بات بالکل اسی طرح کی ہے، یعنی ہمیں پتہ لگ گیا۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پتہ لگنے کا مطلب کیا ہے کہ اب جب مال آیا ہے تو ہم اپنا حصہ لینے کے لیے آ گئے، ہم اس خواہش پر آ گئے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ ہاں جی، ہمارے پاس غربت، ہمارے پاس اسرت، ہمارے پاس پریشانی، ہمارے پاس مسائل یہ بہت زیادہ ہیں، آپ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ اور مجھ سے خوش کن چیزوں کی امید رکھو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مال آیا ہے تو یقینی طور پر میں نے اپنے ساتھیوں کو ہی دینا ہے، اوروں کو بھی دینا ہے، تم کو بھی دینا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ بات کیا تھی؟ دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، دنیا میں آگے چلنے کے لیے، دنیا میں کامیابی کا معیار مقرر کرنے کے لیے، دنیا میں یہ طے کرنے کے لیے کہ مومن مسلمان کے لیے فلاح کا معیار کیا ہے، جب تک آپ اس پر نہیں آئیں گے تب تک کبھی بھی آپ کا راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی تم پر فقر و فاقہ جو ہے اس کی جو ہے وہ تنگی کا خدشہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ بات کا مطلب کیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، اسرت ہے، یہ کبھی بھی تمہیں راستے سے بھٹکانے کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ کس بات پر ہے، اندیشہ کس بات پر ہے؟ اندیشہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا وسیع کر دی جائے گی، دنیا کے میں جو خزانے ہیں ان کے منہ تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے، دنیا تمہارے اوپر اللہ اکبر وسعت اختیار کر لے گی، اور جب یہ ہوگا تو پھر جس طرح سے پچھلے لوگ یعنی پچھلی جو امتیں تھیں ان کو مثال بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلی جو امتیں تھیں جس طرح سے وہ لوگ مال کی بہتات کی وجہ سے راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مال تمہیں بھی ان کی طرح ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، بیٹھنے لگے ہیں، بات کرنے لگے ہیں، بحث و مباحثہ کرنے لگے ہیں، ترقی کی منازل طے کرنی ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے،
کامیابی کا معیار مقرر کرنا ہے، سب سے پہلے اس معیار پر آ جائیں جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا۔ کیا چیز ہے دنیا اور کیا چیز ہے آخرت؟ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحیح مسلم کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، یعنی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا۔ اب یہ شخص کون ہے؟ کہ جس نے دنیا کی زندگی بڑے سکھ اور آسائش میں گزاری ہے۔ کیا خیال ہے؟ فیصلہ کیجئے، سوال کیجئے آپس میں ایک دوسرے سے، بحث کیجئے، مباحثہ کیجئے، اپنے ٹاک شوز ٹی وی چینلز کو دیکھ لیجئے۔ یہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں، یہ جو ہمارے اوپر سیاستدان مسلط ہیں، یہ جو ہماری ترقی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان سے جو چیز ملنے کی ہم توقع کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر وزن کیجئے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا۔ اب یہ کون سا شخص ہے؟ جس نے دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا، جس نے کبھی کسی دکھ کا، پریشانی کا، تکلیف کا سامنا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ جب آئے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں سے غوطہ دلوا لو۔ غوطے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کسی بھی جگہ پر چھلانگ لگاتے ہیں، چند لمحات کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے نیچے چلے جاتے ہیں اور پھر ابھر کر آ جاتے ہیں، یعنی اتنی دیر کے لیے کہا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، یعنی جہنم میں سے غوطہ دلوا دو، ایسے غوطہ جو ہے وہ ڈال کر لے آؤ۔ آ جائے گا، اب اس سے سوال ہوگا، اب اس سے سوال ہوگا، اور وہ سوال کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ کیا دنیا میں تو نے کوئی بھلائی خوشحالی دیکھی تھی؟ کیا دنیا میں تیرے اوپر خوشحالی کا گزر ہوا تھا؟ واللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں ہم بہت زیادہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم حج پر حج چاہتے ہیں، عمروں پر عمرے چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دنیا میں آئے، کس طرح دنیا میں آپ نے اپنے روز و شب کو گزارا، اور کس طرح آپ دنیا سے چلے گئے؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کوئی خوشحالی دیکھی تھی، دنیا میں کوئی آسانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، اے میرے رب، میں نے کبھی بھی دنیا میں کوئی خوشحالی نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہنم کے چند لمحات دنیا کی ساری سہولیات، آسائشات کو بھلا دیں گے۔ اب میں آپ سے اپنے اور آپ کے بحث مباحثے کا سوال کروں گا کہ بتائیں دنیا میں فلاح کا معیار کیا ہے؟ اگلے شخص کو لایا جائے گا، یہ وہ شخص ہے کہ جس پر جنت واجب کی گئی ہے، جنت واجب کی گئی ہے، اور اس کے لیے حکم دیا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اس کو لے کر جاؤ۔ یہ کون ہے؟ کہ جس نے دنیا میں سب سے بڑھ کر دکھوں کا سامنا کیا ہے، جس نے دنیا بہت زیادہ تنگی کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ گزاری ہے، ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت کی زد میں رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ سڑک، گلی، محلہ، ہاں جی یہی ہے نا ہمارے نزدیک۔ میں ان میں سے کسی بھی چیز کا رد نہیں کر رہا، مسلمان کو صاف ستھرے ماحول میں اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، لیکن بات کہاں سے شروع ہوگی؟ زندگی کی ترتیب کہاں سے لگائی جائے گی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وضاحت کرتی ہے کہ بندہ جو ہے تنگی میں، پریشانی میں، مسائل اور مصائب میں ساری زندگی گزار کے گیا ہے، صبر کیا ہوگا، ایمان پر کھڑا رہا ہوگا، اللہ رب العزت سے شکوے کرنے سے بچا ہوگا، ہر وقت واویلا کرنے سے بچا ہوگا، اس کے لیے حکم جاری ہوگا، حکم جاری ہوگا کہ اس کو لے کر جاؤ
اور لے جا کر جنت میں سے ایک غوطہ دلوا دو. یہ کام کر لیا جائے گا. اب جب یہ جنت میں سے غوطہ دے کر آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ میرے بندے بتاؤ، دنیا میں تم نے کسی قسم کا کوئی دکھ دیکھا، کوئی پریشانی دیکھی، کسی مسئلے کا سامنا کیا، کسی مصیبت کی زد میں رہے؟ کہے گا اللہ کے نبی، یا اللہ اے میرے رب، میں نے کبھی بھی دنیا میں ایک لمحہ بھی کسی مشکل، پریشانی اور کسی مصیبت کا سامنا نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل راحت کون سی ہے؟ آخرت کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. کیا فرماتے تھے؟ عیش و عشرت کدھر ہے؟ آسائش کدھر ہے؟ آسائش کدھر ہے؟ سہولت کدھر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے آخرت کی آسائش کے علاوہ کوئی آسائش نہیں ہے، کوئی آسائش نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، دیکھنا پڑے گا کہ بڑی بڑی چیزیں چلتی ہے. آج امت مسلمہ کا رخ درست نہیں ہے، آج ان کا ہدف درست طور پر متعین نہیں ہے، آج ان کے چلنے کا طریقہ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ معیار کے مطابق نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کا معیار جو مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے. اور اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فلاح پا جائیں؟ چیزیں تو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں دیتی. گوادر گیا ہوا تھا میں پچھلے دنوں، تو وہاں جب گئے تو بھائی بریف کر رہے تھے، اس سے یہ ساری چیزیں مطالعے میں بھی آ چکی ہیں، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یہ گہرے پانی کی بندرگاہ ہے. گہرے پانی کی بندرگاہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ 17-18 میٹر گہری آپ کی بندرگاہ، کہ دنیا کا بڑے سے بڑا جہاز جو ہے ایسے چلے گا اور آ کر آپ کی برت کے ساتھ لگ جائے گا. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر اس سمندر میں اللہ رب العزت نے ایک نعمت اور رکھی ہوئی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے بھلا؟ اس میں راستے میں کہیں پر کسی جگہ پر کوئی چٹان موجود نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے ایک نعمت اور بھی رکھی ہوئی ہے، کوئی دلدل، کوئی کیچڑ اس پورے راستے میں موجود نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے وسائل رکھنے والے ممالک جو ہیں وہ مصنوعی طور پر کھدائیاں کر کے اپنی بندرگاہوں کو گہرا کرنے کی جو ہے وہ ہر طرح کی کوشش کرتے، لیکن وہ رزلٹ نہیں لے پاتے جو آپ کے پاس موجود ہے. دنیا میں اعلیٰ ترین مقام پر اعلیٰ ترین بندرگاہ اللہ رب العزت دیتا ہے، آپ کو استعمال کر پا رہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تھرپارکر کی ریت کے نیچے کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ سعودی عربیہ کا سارا تیل جمع کر لیا جائے، اس سے جو انرجی حاصل ہو سکتی ہے، انرجی اس سے زیادہ تھرپارکر کے کوئلے سے حاصل کی جا سکتی ہے. کر پا رہے آپ؟ ہماری ملکی معیشت کا 70% جو ہے وہ انحصار زراعت پر ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا پا رہے؟ ہم گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک تھے، آج امپورٹ کرنے پر مجبور کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قحط یہ نہیں ہے کہ تمہاری فصل نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ فصلیں ہوں گی لیکن تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے ان سے. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سیلاب میں کہ کھڑی فصل بالکل عروج پر پہنچی ہوئی، آج اتارنی ہے یا کل اتارنی ہے، اور آ کر سیلاب گھیرتا ہے. نہ گھر باقی بچتا ہے، نہ اتاق باقی بچتی ہے، نہ فصلیں زمینیں باقی بچتی ہیں، نہ روڈ راستے باقی بچتے ہیں، سب کے سب در بدر ہونے پر مجبور ہے. بتائے کون سا IMF آئے گا، کون سا ورلڈ بینک آئے گا؟ آپ کو بتانا پڑے گا یورپی یونین آ کر اس جو ہے وہ طوفان سے آپ کو کیسے نکالے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک معیار مقرر کیا. آئیں میں اور آپ دونوں اس معیار پر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے مال و اسباب میں کمتر ہو، یعنی جو تم سے نیچے ہو، کم ہو، ان کی طرف دیکھو.
اور فرمایا ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے مال و اسباب اور دیگر چیزوں میں اوپر ہو. کیا کر رہے ہیں ہم؟ آئیڈیلائز جب ہم لوگوں کو کرتے ہیں تو کن لوگوں کو کرتے ہیں؟ چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر بڑی گاڑی والوں کو، پیدل چلتے ہوئے موٹر سائیکل والوں کو، ہاں جی، دو آنکھوں کے ساتھ کانٹیکٹ اچھے خوبصورت جو لینس ہوتے ہیں ان کے والوں کو، 500 گز کے گھر میں رہ کر 1000 اور 15 گز جو ہے وہ 1500 گز والوں کو. کس کا طریقہ ہے یہ؟ کس کا طریقہ ہے یہ؟ آج چکا چوند ہو رہی ہیں ہماری آنکھیں. وہ کافر، خبیث، بغیرت، ملعون آج وہ سب سے بڑے آئیڈیل ہیں ہمارے، سب سے بڑے آئیڈیل ہیں ہمارے. ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ان کے پاس سب کچھ ہے. میرے مربی ہیں ایک شیخ میرے، واللہ میں نے ان کا خطاب سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں ہم اکٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، کلمہ اگر آ جائے تو وہ پھر ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ اس کو کہا جاتا ہے مروبیت. اور اس مروبیت کا شکار پوری امت مسلمہ ہے. صرف میں اور آپ نہیں ہیں، ساری کی ساری امت مسلمہ آج اس مروبیت کا شکار ہے. میرے نبی فرماتے جب بھی دیکھنا ہے نیچے دیکھو، ہم اوپر دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اوپر والے کی طرف نہ دیکھو، اور ہم کبھی بھی نیچے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ وجہ کیا بیان کی کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا اگر تم نے یہ معیار مقرر نہیں کیا؟ بے صبری، ناشکری زبان پر آئے گی. بے صبری آئے گی، ناشکری آئے گی زبان پر. اور جب بندہ نیچے چل رہا ہوتا ہے، نیچے دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے، کیا خیال ہے کسی لنگڑے کو دیکھ کر 2 ٹانگوں کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ کسی اندھے کو دیکھ کر اپنی بینائی پر فخر کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، جب کوئی پیدل چل کر کلومیٹروں کا سفر کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو ایک پھٹپھٹی دی ہو تو اس پر بھی آپ کو اطمینان ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی جب بندہ نیچے دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا. اور یاد رکھ لیجئے، ایمان کے بعد جو سب سے بڑی 2 نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، ایک صبر ہے اور دوسرا شکر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن رات دینار، درہم، ریال، پونڈ، اس سے پیسے آ جائیں، اس سے پیسے آ جائیں، اس سے ادھار مانگ لو، اس سے ادھار مانگ لو. وہ خبیث ہمیں جو ہے کیا نام ہے، سود پر جو ہے وہ لون دینے لگے ہیں، قرضہ آنے لگا ہے، پاکستان سنبھل جائے گا. ہم کہتے کبھی بھی نہیں سنبھلے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلاکت کی خبر سنائی. کن لوگوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ دینار و درہم اور چادر اور قمیص کا بندہ ہلاک ہو جائے. فرمایا کہ اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوگا، اور اگر نہ دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ناراض. آج ہم سب لوگوں کی کیفیت یہ ہے یا نہیں؟ کیا چاہتے ہیں ہم دنیا میں جو ہے وہ کامیابی کا ہمارا معیار کیا؟ کب آخرت کی بات کر رہے ہیں، کب عاقبت کی بات کر رہے ہیں؟ کب صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو سورۃ العصر سناتے ہیں، جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں. کب ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر آخرت میں کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے تو کامیابی ساری کی ساری اس دنیا میں موجود ہے. جب اس دنیا میں موجود ہے تو بتائیں پھر ہاتھ کیا آئے گا؟ کن لوگوں کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں ہم؟ کن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ہے دنیا میں سب سے بہترین مخلوق یہ ہے؟ میں آپ کا بھائی ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں، دنیا میں جو ظلم ہے، دنیا میں جو جھوٹ ہے، دنیا میں جو بددیانتی ہے، دنیا میں جس طرح کے بھی مسائل ہیں، ان سب کا سبب وہ ہے. اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا سامان تو ہر بندہ کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ دنیا بھر میں پچھلے 100 سالوں میں قتل و غارت گری ہوئی ہوگی، سب سے زیادہ قتل کرنے والا کون ہے؟ 2 جنگیں ہیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم.
یہ جنگیں کن کے درمیان ہوئی تھی؟ کن لوگوں کے مد مقابل لڑی تھی؟ 10.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے تھے، تھوڑے نہیں، 10.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے تھے، ملکوں کے ملک تباہ ہوئے تھے. کن لوگوں نے کیے تھے؟ ہمیں کہا جاتا ہے ایٹم بم نہ بناؤ. اچھا نہیں بناتے، بتائیں پہلی دفعہ کس نے بنایا؟ ہمیں کہا جاتا ہے ایٹم بم نہ بناؤ، ہم نہیں بتاتے، لیکن تم بتاؤ سب سے پہلے کس نے چلایا؟ ہمیں بتائیں کہ دنیا میں مہلک ترین ہتھیار بنا کر ان کا استعمال کرنے والی اقوام کون سی ہے؟ جائیں افغانستان کے پہاڑوں میں، ان کے دشت و صحرا میں، جائیں شام میں، جائیں عراق میں، جائیں لیبیا میں، جائیں یمن میں، آپ کو لاکھوں انسانوں کے قتل کی داستانیں سنائی دیتی ہیں یا نہیں؟ اور ان سارے ملکوں میں مقتول موجود ہے، قاتل کون ہے؟ بتانا پڑے گا نا. ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ کفر کرتے ہیں، ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ شرک کرتے ہیں. یہ ایک ہی جرم اللہ کے پاس بغاوت کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے آگے بڑھ جائیں، فطرت کے خلاف کھڑے ہو کر قوانین مرتب کرنا، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جو یہ فطری ایک دنیا ہے، اس کو ہر جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری دنیا میں آج یہ کام کرنے والے کون لوگ ہیں بھلا؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس سچائی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے ان کے پاس ایمانداری ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے ان کے پاس تعلیم ہے. اللہ کی قسم، آئے کوئی پڑھا لکھا بھائی جمعے کے خطبے کے بعد اور مجھ کو بیٹھ کر سمجھائے کہ دنیا بھر کے وسائل کی اکثریت ان کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے. جب بات ہوگی تو پتہ چلے گا وسائل کہیں اور ہے، لیکن لوٹ مار کرنے والے یہ ہیں. افریقہ کے ملکوں میں امن کیوں نہیں آتا؟ وہاں پر مسلسل آپس میں مسائل کیوں بڑھتے رہتے ہیں؟ وہاں پر وار لارڈز کھڑے ہو کر جو ہے اپنی چھوٹی سی ریاستیں کیوں قائم کرتے ہیں؟ کسی کے پیچھے فرانس ہوگا، کسی کے پیچھے جرمنی ہوگا، کسی کے پیچھے برطانیہ ہوگا، کسی کے پیچھے امریکہ ہوگا. دنیا بھر کے وسائل لوٹنے کا کام کرتے ہوں گے. اور میں کہتا ہوں سچائی ایمانداری ہمیں سکھاتے ہیں. ہمارے سارے چور اچکے بنائے نا قانون کسی ملک کی دولت لوٹ کر بیرون ملک منتقل نہیں کی جا سکتی. آپ دنیا کے مائی باپ ہیں، آج آپ دنیا کو تہذیب و تمدن سکھانے والے ہیں، ایمانداری کا بھاشن دینے والے ہیں. کہیں کہ سوئس بینکوں میں لا کر دنیا کا کالا دھن جمع نہیں کیا جا سکتا. آپ کہیں کہ برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں اس طرح کے کالے دھن سے جائیدادیں نہیں بنائی جا سکتی. دنیا بھر کا گند کن کے ملکوں میں جا کر جمع ہوتا ہے؟ واللہ ہم ان کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں بغاوت اللہ رب العزت کی کس طرح کی ہے. پچھلے دنوں آپ کے ملک میں ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ بحث چلتی رہی ہے. کیا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کون سے قوانین بنا رہے ہیں؟ یہ جو انسانی آزادی ہے، انسان کی آزادی کہ ہر بندے کو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے. یہ سب سے بڑھ کر بات کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہی یورپین ہیں، یہی امریکن ہے، یہ ویسٹ ہے. اچھا جی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے تو ہمیں دے دینا. آپ یہ حق ہمیں دے دیں. پوری دنیا میں آپ لازمی طور پر پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو تعلیمی یہ بتائیے میدان ہے، نصاب تعلیم ہے، اس میں آ کر مداخلت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کا فرمان پڑھانا چاہتے ہیں، اور یہی قرآن و حدیث ہے کہ جس کی روشنی میں ہم سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، ہر چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں ہے؟
آپ یورپی یونین کے معاشی جو اسٹیٹس ہے جس کو دے کر آپ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کا جھانسا دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسے ذلت آمیز بل ہمیں پاس کرنے پر مجبور کیوں کرتے ہیں؟ کیا کیفیت ہے آج یورپین معاشرے کی اور برطانوی معاشرے کی؟ آپ کے صدر عارف علوی صاحب، ایک واقعہ ان کا وائرل ہوا ایک کلپ، چھوٹا سا، فادرز ڈے مناتے ہم بھی، مدرس ڈے مناتے ہم، اللہ کی قسم بدبختی کی علامتیں ہیں۔ بردرز ڈے منایا جا رہا ہے، سسٹرز ڈے منایا جا رہا ہے، فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں قطعی طور پر بدبختی کی علامت ہے۔ اس سال میں ایک مرتبہ اپنے باپ کو وہ وش کرے گا کہ جس نے پورے سال میں اپنے باپ سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ سال میں ایک مرتبہ اپنی ماں کو جو ہے الیکٹرانک پیغام وہ بھیجے گا، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، ہاں جی جو ہے اور کسی ذریعے سے وہ بھیجے گا، جس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ پورے سال میں میری ماں کدھر رہی، میں کہاں ہوں اور وہ کہاں ہے۔ 1973 کا واقعہ سناتے ہیں صدر عارف علوی صاحب، وہ کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلا گیا۔ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم ان کو آئیڈیالائز کریں، سب سے پہلے اپنے باپوں کو گھروں سے نکالنا پڑے گا، ماؤں کو گھروں سے باہر نکالنا پڑے گا۔ آپ ہمیں اجڑ کہیں، آپ ہمیں گوار کہیں، آپ ہمیں جاہل کہیں، ہمیں یہ اجڑ پن، گوار پن اور یہ جہالت دل و جان سے قبول ہے۔ 1973 کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ہوتا تھا میں، میرے ایک پروفیسر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا سنڈے برباد ہو گیا، اتوار برباد ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا کیا آپ کا اتوار کیسے برباد ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج سارا دن ایک کام پر لگ گیا، اور وہ کام یہ تھا کہ میں نے اپنے باپ کو ایک اولڈ ہاؤس سے لیا اور وہاں سے اولڈ ہوم جو ہوتا ہے وہاں سے لے کر دوسرے میں منتقل کیا ہے، تو میرا جتنا بھی ویکینڈ تھا سارا کا سارا برباد ہو گیا۔ جو میں ہفتے میں ایک دن کرتا ہوں، عیش و عشرت اور دیگر ساری چیزیں، وہ سب کی سب اس بوڑھے باپ کے پیچھے آج پورا دن ضائع ہوا ہے۔ یہ سکھائیں گے ہمیں، یہ سکھائیں گے ہمیں۔ ہاں جی، بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، بچہ جوان ہو جائے آپ کا اختیار رہتا ہے اس کے اوپر، آپ کا اختیار رہتا ہے اس کے اوپر۔ بچوں کی جوانی کے بعد یورپ میں اپنا مستقبل جو ہے وہ ڈھونڈنے والے دوڑ دوڑ کر پاکستان آنے کی کوشش کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ابھی ایک بھائی سے بات ہوئی، ہاں جی، یو کے کی شہریت موجود ہے ان کے پاس اور ان کے بچوں کے پاس، لیکن کہنے لگے بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بیٹوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں، وہاں نہیں۔ جب بوائے فرینڈ کا اس طرح ہاتھ پکڑ کر تھام کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بیٹی گھر میں داخل ہوگی برہنہ حالت میں، تو کوئی باپ ہے جو ان کے ملکوں میں رہنے والا، ان معاشروں میں رہنے والا ان کو روک سکے؟ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا معروف واقعہ کہ ایک صاحب امریکہ سے آئے، یہاں آ کر ہمارے کسی ایئرپورٹ پر اترے، اور جیسے ہی اتر کر جہاز سے باہر آئے تو بیٹا ساتھ تھا، اس کو تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ لوگ آ گئے، کیا کر رہے ہو بھائی، کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگے میرا بیٹا ہے۔ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر کسی صاحب نے پوچھا مارتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے امریکہ میں یہ کر رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اس نے فون کیا، پولیس کو بلا لیا، اب اس کو میں بہانے سے یہاں پر لے آیا ہوں، اور جب بہانے سے لایا ہوں تو پہلا کام میں نے اس کو بتایا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ وہاں کوئی باپ کو باپ مان رہا ہے، ماں کو ماں مان رہا ہے، بہن کو بہن مان رہے ہیں، بھائی کو بھائی مان رہے ہیں۔ یہ جو فحاشی، عریانی اور سب سے بڑھ کر بغیرتی کا سیلاب، وہ میں کہتا ہوں یہ جو ہم جنس پرستی ہے جس کو لا کر آج ہمارے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ وہ حیوانی فعل، یہ وہ شیطانی فعل ہے کہ جو کسی جانور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ۔ پچھلے دنوں ایک خبر پڑھی میں نے، خبر کیا تھی؟ برطانیہ میں مسلمان 4.5% سے بڑھ کر 6.5% ہو گئے۔
بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، یقیناً خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ مسلمانوں کے بڑھاوے میں مسلمانوں کی دعوت، ان کی تبلیغ اور ان کا کام، اس سے بڑھ کر ان کی بدبختی ہے، بغیرتوں کی، یہ جو اللہ کے باغی ہیں ان کی بغیرتی ہے۔ خاندان توڑ دیے، شادیاں کرتے نہیں، ہاں ہر طرح کی بے حیائی، فحشی ان کے اندر موجود ہوں گے، منہ کالا کرنا ان میں عام ہوگا، لیکن کس طرح سے درست طریقے سے شادی کرنی ہے، خاندان بنانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ برتھ ریٹ کرائسس کا شکار ہے، ہر طرف آپ کو دکھائی دے گا، یورپ کے سارے ملکوں میں دکھائی دے گا، امریکہ میں دکھائی دے گا، جاپان میں دکھائی دے گا، ساؤتھ کوریا میں دکھائی دے گا، سارے ملکوں میں دکھائی دے گا کہ ان کی آبادیاں تیزی کے ساتھ کم ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ بلڈنگیں کھڑی ہوں گی، ایئرپورٹ بڑے بڑے بنے ہوں گے، عمارتیں کھڑی ہوں گی، انڈسٹریل امپائر کھڑی ہوگی، اور اللہ کی قسم ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج دنیا میں طاقت اور قوت، اس کی علامت کون ہے؟ امریکہ۔ امریکہ، واللہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی انہی کے حوالے سے کہ 2029 میں کتنے سال رہ گئے؟ 2029 میں 7 سال۔ وہ کہتے ہیں 2029 میں ہر روز 10,000 لوگ جو ہیں 65 سال کی عمر کو پہنچیں گے امریکہ میں، اور کہتے ہیں کہ یہ تعداد کتنی ہوگی؟ ماہانہ 3 لاکھ، سال میں 36 لاکھ، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ہیلتھ کیئر کا نظام اچھا ہے، لوگ زیادہ جیتے ہیں، 77 سال اوسط عمر ہے، یعنی بندہ جو ہے تقریباً اوسطاً 77 سال جیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بظاہر یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک و قوم پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کی ارننگ ختم ہو جاتی ہے، ہاں جی وہ جو ہے کچھ بھی کما کر لانے کے قابل نہیں رہتا، اب ریاست کو اس پر خرچ کرنا ہے۔ تو کہتا ہے یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ریاست پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشی مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ یقین کیجئے مسلمان اپنی زندگی میں آئیڈیل اگر کسی کو مقرر کرے گا تو اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آئیڈیلائز ہم کسی کو کریں گے تو محمد کے صحابہ ہوں گے رضی اللہ عنہم۔ یہی بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، اور کیا کچھ دنیا میں بنا کر ساتھ لے جانا ہے، اس کا فیصلہ کیجئے اور اپنی زندگی کی ترتیب لگا لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔